رکوع نمبر 17 سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 17 سورۃ اللیل، آیت نمبر 1۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثی، ان سعیکم لشتی۔ ترجمہ جی، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جس وقت وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس چیز کی جو پیدا کیا اس اللہ نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تم سب کی جو کوشش ہے نا دنیا کے اندر، لشتی مختلف ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، اور قسم ہے مرد اور عورت کی جو اللہ نے پیدا کی۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہارے اعمال، تمہاری کوشش دنیا کے اندر مختلف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام اللہ ذوالجلال نے سورۃ اللیل کی ابتدائی 3 آیات میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں جی؟ 4 قسمیں۔ ذرا قرآن پہ غور کیا کریں، آپ قرآن کے الفاظ کی طرف غور کیا کریں، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ واللیل، سب سے پہلی قسم جو اللہ ذوالجلال نے اٹھائی ہے وہ ہے واللیل کی، کہ قسم ہے مجھے رات کی۔ اذا یغشا، جب وہ کیا ہو جائے گی؟ چھا جائے۔ چھا جانے کا کیا مطلب ہے؟ خوب اندھیرا ہو جائے، پوری کائنات کے اوپر اندھیرا چھا جائے، ڈھانپ لے اس کو اپنے اندر، سما لے۔ والنہار اذا تجلی، دوسری قسم اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے دن کی
جب خوب روشن ہو جائے، جب روشنی پھیل جائے اس کائنات میں۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز میں نے پیدا کی مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ اللہ تو نے تو ہر چیز پیدا کی ہے۔ آسمان بھی پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمین بھی بچھانے والا کون؟ اللہ۔ پہاڑ، دریا، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، کم و بیش 18,000 مخلوقات، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی۔ یہاں اللہ پاک نے مخصوص اپنی ایک تخلیق کا ذکر کیا ہے، ایک مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کا خالق تو میں ہوں، لیکن میں قسم اٹھا رہا ہوں ما خلق الذکر والانثی، جو میں نے مرد پیدا کیا اور جو میں نے عورت پیدا کی، جو نر پیدا ہوا، جو مادہ پیدا ہوئی، جو مذکر پیدا ہوا، جو مؤنث پیدا ہوا، اللہ فرماتے ہیں مجھے انسانوں میں سے مرد کی بھی قسم اور عورت کی بھی قسم۔ اللہ یہ 4 قسمیں اٹھا کے کیا بتانا چاہتا ہے، کیا ذکر کرنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے جواب قسم ذکر کیا، انا یقیناً سعیکم، تمہاری کوشش، سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو، تمہاری کوشش لشتہ، مختلف ہے۔ دنیا کے اندر تمہاری کوشش کیا ہے جی؟ مختلف ہے۔ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور جیسے اعمال تمہارے ہوں گے ایسا ہی رزلٹ آئے گا۔ اللہ ذوالجلال ایک اور مقام پہ ذکر فرما رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان جو وہ کوشش کرتا ہے اسی کا اسے کیا ملتا ہے؟ صلہ ملتا ہے، جو کوشش بھی کرے گا۔ اب انسان نے ہر روز اپنے نفس کو تجارت پہ لگاتا ہے، اپنے نفس کو کیا لگتا ہے؟ تجارت پہ۔ کوئی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا میں سرخرو و کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی اس تجارت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو جو تجارت میں کامیاب ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو ناکام ہو گئے وہ بھی تمہارے سامنے۔ اب انسانی عقل کو آپ اور میں نے استعمال کرنا ہے کہ وہ کون سے انسان ہیں جو دنیا کے اندر کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، جنہوں نے کوشش کی۔ اچھی کوشش کرو گے تو اچھا رزلٹ ہے، بری کوشش کرو گے تو جیسا ہم نے یہاں کام کرنا ہے اللہ پاک نے ویسا ہی نتیجہ اخذ کرنا ہے، نکالنا ہے، رزلٹ ویسا ہی آنا ہے۔ اگر اچھی زندگی گزارے گا، نیک اعمال والی زندگی گزارے گا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں تیرے دنیا کے اندر بھی اثرات الگ ہوں گے۔ اور اگر گناہ کی دلدل میں پھنس کے زندگی گزارے گا، گناہوں میں ملوث ہو کے تو زندگی گزارے گا، پھر دنیا کے اندر بھی رزلٹ دیکھے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، جیسی کوشش کرے گا ایسا رزلٹ آئے گا۔ ماں باپ کا ادب کرے گا، ماں باپ کا کیا کرے گا جی؟ ادب کرے گا۔ استاد کا ادب کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، استاد کی عزت کرے گا، پڑوسیوں کا خیال کرے گا، تو اس کے اثرات کہ اللہ فرماتے ہیں تجھے ذہنی سکون بھی دوں گا، دلی سکون بھی دوں گا۔
تیری عزت میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کے برعکس کرے گا چند منٹ کی لذت کے لیے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرد تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہا ہے، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، مشہور ہے، تڑپ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ جی حضور زندہ ہے، بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ اماں یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی حضور میرا یہ بیٹا ہے۔ کہیں تو ناراض تو نہیں اس سے؟ جی حضور میں ناراض ہوں اس سے۔ اب کوشش دیکھ، جو بچے کی کوشش تھی دنیا کے اندر رزلٹ دیکھ۔ جی حضور میں اس سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ اچھا چلو آپ معاف کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اس ماں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ آج کی حضور میرا دل نہیں کر رہا، اس نے مجھے دکھ اتنے دیے ہیں نا۔ اور اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، آج یہ واقعہ تیرے میرے لیے ہے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کل تیری میری موت کس حالت میں آئے گی۔ اگر زندگی سکون والی اور موت بھی سکون والی چاہتے ہو تو ماں باپ کا کیا کرنا پڑے گا؟ دل نہ دکھانا۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا تو دنیا میں بھی تیری میری موت پھر آسانی سے نہیں آئے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اسے کیا کر دے؟ معاف کر دو۔ ماں کہتی ہے میں نے نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ بھائی لکڑیاں لے کے آؤ، تیل لے کے آؤ، ایندھن لے کے آؤ۔ ماں نے سنا نا جب لکڑیوں کی بات، تیل کی بات، تو عرض کی حضور کس لیے؟ فرمایا تو اسے معاف نہیں کر رہی، اب اس کے جسم سے روح نکل نہیں رہی، تو ایک حال یہ پھر اس لیے جسم کی لا دینا، آگ لگا دیتے ہیں تبھی نکلے گی اس کی روح، اور تو کوئی حال نہیں، اور تو کوئی چارہ نہیں۔ جب ماں نے یہ لفظ سنے نا تو اسی وقت ماں تو ماں ہوتی ہے اور مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ماں باپ جیسا رشتہ دوبارہ نہیں ملتا۔ تو اس ماں نے کہا حضور صحابہ کو بلا لیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ جیسے یہ جملے ماں کے منہ سے نکلے اسی وقت اس کی روح جسم سے، اب آئی سمجھ آئی، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف تو رزلٹ بھی مختلف، جیسے تو نے جیسی کرنی ویسی بننی، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ آج جو سلوک تو نے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے تیری اولاد نے تیرے ساتھ، وہ مشہور واقعہ سنتے رہتے، ابھی میں نے پڑھا نہیں، سنا بڑے علماء سے کہ ایک رسم چلی ہوئی تھی، باپ بوڑھا ہو جاتا تو بچے اٹھاتے اس کو نہر میں پھینک کے آ جاتے، سنا ہے علماء سے آپ نے، کس حد تک صرف سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے رسم چلی ہوئی تھی۔ تو ایک بیٹا اپنے باپ کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، جب پھینکنے لگا نا اس نے کہا جی بیٹا یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے لے جا وہاں پھینک۔ کیوں ابا جی؟ انہوں نے کہا اتھے میں اپنے پیو نو سٹیا، یہاں میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا۔ تو وہ بیٹا سمجھدار تھا، سمجھ آ گئی یہ رسم ہماری پرانی چلتی آ رہی ہے، وہ واپس لے آیا، آج میں یہاں تجھے گراؤں گا، کل میری اولاد نے بھی مجھے یہاں گرانا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا،
کہ اس بچے کی اور اس اولاد کی آسانی کے ساتھ موت نہیں آتی جو اپنے ماں باپ کو کیا دیتے ہیں؟ دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو راضی کر جائیں، اپنی ماں کو کیا کر دیں؟ اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا کے رکھ دیتا ہے، اس کو وقت کا ولی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ واقعہ سنا ہے آپ نے اویس کرنی کا رضی اللہ تعالی؟ ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پہلے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اطلاع بھیجی حضور میری والدہ بیمار ہے لیکن آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، پیچھے اس کی رکھوالی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں کہ جس کے آسرے پہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ اے اویس کرنی تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے۔ حالانکہ حضور کے چہرے کی زیارت کے ثواب کتنا ہے ایمان کی حالت میں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کے چہرے کی زیارت کر لی، کیا کر لی؟ اللہ پاک نے اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے۔ کتنا بڑا اجر ہے! لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میری زیارت نہ کر، آئے آئے کس کی خدمت کر؟ اور سونو ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ آج اسی ماں کو تو دھکے دے، آج اسی ماں کو تو زبان درازی کرے اس کے ساتھ، آج اسی ماں باپ بوڑھے کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینک کے آئے۔ آج تک کوئی ماں باپ دکھاؤ کسی نے اپنا بچہ اٹھا کے یتیم خانے میں پھینکا ہو، دکھاؤ۔ ہاں قتل کے واقعات تو آپ کو ملیں گے کہ بھوک کی وجہ سے جی فلاں ماں نے قتل کر دیا، یا بھی جو لاہور میں واقعہ پیش آیا، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہمارے بالخصوص حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کی ناچاکی تھی، بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے، اور ناچاکی ہوئی کیوں؟ اور بھوک کی وجہ سے۔ اے وقت کے حکمرانوں، یہ واقعہ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں چیپ کلاس تھی، شوہر نے کہا جی یہ بچے میرے نہیں ہیں، اور وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اتنا کما رہا ہے کہ اس کے بچوں پہ آمدنی پوری نہیں ہو رہی۔ اس بھوک کی وجہ سے اس ماں نے اپنے 2 بچیاں اور 1 بچوں کو کیا کیا؟ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات۔ وگرنہ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جاؤ، کوئی حکمران ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا کل پوچھ کس سے ہوگی؟ اے عمر تجھ سے ہوگی۔ اے حکمرانوں، آج جتنے بھوک کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ پوچھا کس سے جائے گا؟ یہ مہنگائی کا طوفان، اتنی اشیاء مہنگی کہ انسان خودکشیاں کرنے پہ مجبور، تو واقعہ میرا ہٹ جائے گا، موضوع ہٹ جائے گا۔ وگرنہ آج جتنے بھوک کی وجہ سے کیس آ رہے ہیں نا، اور وہ قتل ہو رہے ہیں، تو کل قیامت والے دن ان حکمرانوں پہ وبال آئے گا یا کوئی نہیں؟ پوچھا جائے گا یا کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ تو خدا را یہ حالات دیکھے۔ تو حضرت اویس کرنی کو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری زیارت نہ کر بلکہ کیا کر؟ ماں کی خدمت کر۔
اور ماں باپ کو جو بچہ صبح سویرے اٹھ کے صرف زیارت کر لے، یار ابھی تو نے کوئی چیز لگائی نہیں اس کے اوپر، ابھی ناشتہ نہیں کرایا، ابھی کوئی چیز، تو نے انہیں آنکھوں سے کس کی زیارت کی ہے؟ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان، اس سچے اور سچے انسان کا فرمان جس کے متعلق کافر بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد عربی کی زبان جھوٹ، وہ نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس بیٹے اور بیٹی کو ایک مقبول حج اور عمرے کا کیا دے دیتے ہیں؟ اور ملتا ہے یا کوئی نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اور خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جن کے پاس ماں باپ رہ رہے ہیں۔ یعنی جہاں ماں باپ رہتے ہیں، یاد رکھنا جس گھر میں، اس میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آئی ہے، وہ آئی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئے گی۔ اگر رزق کی تنگی آئی ہے تو ہماری بدعمالی، ماں باپ کی وجہ سے۔ وہی ماں باپ جو 8 10 12 بچے ماں باپ نے پالے، ہم 9 بہن بھائی ہیں، کتنے؟ باپ میرا مزدور تھا، مزدور سمجھتے ہو، لیکن اس نے ہمیں ایسے پالا ہے جیسے شہزادے کو پالتے، جیسے بادشاہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، ایسی خدمت کی۔ ہم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، آنکھ کھولی ہے، آزادی زندگی، کوئی فکر نہیں۔ سکول پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں جی؟ گھر کا کوئی کام ہمارے ذمہ نہیں۔ سکول کے بعد مدرسے گئے ہیں، 8 سال وہاں لگایا، کوئی ذمہ داری گھر کی کوئی نہیں، کوئی کمائی والی ذمہ داری کوئی نہیں، کوئی گھر کا کام ذمہ کوئی نہیں۔ تو میرے باپ نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں 9 بچوں کو پالا یا کوئی نہیں؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کو کنہوں نے پالا ہے؟ آپ کتنے بہن بھائی ہوں؟ کوئی 4 ہوگا، کوئی 5 ہوگا، کوئی 10 ہوں گے۔ پٹھانوں کے علاقے میں چلے جائے تو 5 سعودی عرب چلے جائے 3 شادیاں ہیں، تو وہ اکیلے ماں باپ پال رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، اولادیں جوان ہو جائیں، باپ کماتا تھا، مثال ہے آمدنی 30,000 تھی، اب اگر تیرے بچے 3 ہیں، ایک بچہ کتنا کما رہا ہے؟ لاکھوں میں۔ لیکن ایک ماں کو، ایک باپ کو رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس روزی میں برکت اٹھ گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویسے میری زیارت نہ کر، بلکہ کس کی زیارت کر؟ ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت کرتا رہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کی ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے، کس سے ہو جائے؟ اس بندے کو، وہ بندہ جو ملاقات کرے اویس کرنی سے، اپنے لیے بھی دعا کرے اور اس اویس کرنی کو کہنا میری امت کے لیے بھی دعا کر دے، میری امت کی بھی کیا کرے؟ میری امت، گناہگار امت کے لیے بھی دعا کرے۔ اور پھر وہ وقت آیا، کس دور میں آیا؟ جب اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام وصال پا گئے، دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور تھا، حج کا موقع تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے یمن کے علاقے والے لوگ کھڑے کیے، پھر کرن کا علاقہ جو تھا اس میں سے کھڑا کیا، پھر فرمایا تمہارے اندر کوئی اویس کرنی ہے؟ جی، وقت کا امیر المومنین وہ گئے ہیں کس خیمے میں؟ اویس کرنی کے خیمے میں۔ واہ یار، سعادت دیکھ۔ اور ملاقات ہوئی نا تو آپ نے فرمایا اویس کرنی؟ جی میں اویس کرنی۔ تو حضرت عمر نے سلام بھی کیا اور کہا میرے لیے بھی دعا کر، اور حج اتنے جتنے لوگ آئے تمام امت مسلمان دے گناہ گاراں واسطے بھی دعا کر۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا، کس کی خدمت کرنے سے؟ ان سعیکم لشتی،
یقیناً تمہاری کوشش کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ہر روز ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب پالے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تیری اولاد تیرے ساتھ کیا کرے گی؟ اچھا سلوک کرے گی، اور اگر ناراض کرے گا، یہ تو ایک میں نے مثال ذکر کی ہے، ایک مثال ذکر کی ہے، اس کے علاوہ اگر بہن بھائیوں پہ خرچ کر، پڑوسیوں کا خیال کر، استاد کا ادب و احترام کر، استاد کا آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاقیات، برے اخلاق تو آ گئے، اچھے اخلاق زیرو ہو گئے، اور اس حمام میں ہم سب برابر ہیں۔ تو یہ تو ایک واقعہ میں نے ذکر کیا لاہور کا۔ ابھی کل واقعہ بکھر میں پیش آیا۔ زمین، کتنی زمین تھی جی؟ ایک خالہ، ایک 2 فٹ لا لو، اس ہوتے لڑائی ہو گئی، 5 بندے قتل ہو گئے۔ اس زمین پیچھے کتنے بندے؟ 5 بندے، 4 ایک خاندان دے، ایک خاندان، زمین اتھے ہی پئی ہے، تھوڑی برداشت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ قتل و غارت وہی عام ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، آج اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے تو نے اعمال کرنے ایسے کیا آنے، رزلٹ آنا ہے، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو آج دعوت دوں گا کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں سکون آئے گا تو دین کی وجہ سے آئے گا۔ نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو حقوق میرے اوپر بنتے ہیں، آپ کے اوپر بنتے ہیں، ان حقوق کو کیا کریں؟ ادا کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اگر حقوق پورے نہیں کرنے تو پھر اسی طرح ہونا ہے جس طرح پھر بکھر میں ہوا، پھر اسی طرح ہونا ہے جو لاہور کے اندر ہوا، اور پھر اسی طرح ہونا ہے جو لودھڑا کے اندر ہوا۔ جو ایک دلہن بیوٹی پارلر میں تیار ہوئی تھی تو رشتہ دار لڑکا آیا، اسے قتل کر گیا کہ میرے ساتھ شادی کر۔ اور بھائی اس کے ماں باپ جو راضی نہیں، تو کون ہوتا ہے قتل کرنے والا؟ یہ کمی ہے تو صرف کس بات کی کہ اس بچے کے سینے میں قرآن نہیں تھا، حضور کی سنت نہیں تھی۔ اگر حضور کا طریقہ ہوتا، ماں باپ ہیں برادری میں، اگر آپ کو کوئی رشتہ ملتا ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیتا تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ قتل کر دو۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ جتنے ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ آج میں نے، آپ نے، ایک تو اللہ کا قرآن چھوڑ دیا، دوسرا محمد مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا، اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، مذہب ہمارا اسلام ہے، لیکن اعمال ہمارے کون سے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ دن رات کیسے گزر رہا ہے؟ ہماری تجارت کیسی ہے؟ ہماری خوشی غمی کیسی ہے؟ ہمارا سونا جاگنا کیسا ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب فرمائے، اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔